عورتوں میں صبر بھی کم ہوتا ہے، حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اللہ نے انہیں عقل بھی کم دی ہوتی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور پھر جو بی بی امیر ہو وہ کبھی غریب ہو جائے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ امیر اگر غریب ہو جائے مشکل ہوتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی ملکہ تھیں۔ آپ فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ آگے آگے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، کوئی ہاں نہ کر رہے ہیں، پیچھے والے تو بالکل گمسم ہیں۔ بھائی دوستو توجہ کرنا میری بات پر۔ مکے کی ملکہ 20 عورتیں کام کرنے والی، فرماتی ہیں کبھی پانی کا گلاس بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا۔ اللہ۔ پھر اسی بی بی نے حضور کی غلامی اختیار کی، پھر کلمہ پڑھا۔ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت انہوں نے اپنا مال حضور کے قدموں میں سارا پیش کر دیا۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے ہر چیز اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی۔ جس کی 20 کنیزائیں تھیں، پڑھو کنز الاموال، یہ حدیث اختلاف روایات کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ خدیجہ میرے لیے کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، خود حضرت خدیجہ کپڑوں پہ پابند لگے، اللہ۔ خود چولہا جلایا، خود چولہا جلایا۔ اور وہ بی بی جس کے پاس ہر گھنٹے کے بعد نیا سوٹ تیار پڑا ہوتا تھا، اس کے کپڑوں کو پابند لگے۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا، جدوں کرے برباد ہاں پھر برباد بھی ہو۔ چلو سکھ لینے کے لیے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت خدیجہ کھانا پکا کے نکلی، کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے، اور سادے سے برتن میں جب کھانا لے کے آئی نا، حضور کے سامنے کھانا رکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام غور سے سیدہ خدیجہ کو دیکھنے لگے، غور سے دیکھنے لگے۔ حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے خدیجہ تیرے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین آ گئے۔ ہر واقع کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور رب فرماتا ہے جب خدیجہ کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اسے اس کے رب کا۔ ہاں بھائی جب قربانی آپ دیتے ہیں، قربانی اس وقت جو اعزاز ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے قربانی دی، نبی پاک کی 4 بیٹیوں نے قربانی دی۔ حضور کی کتنی بیٹیاں؟ بول کے بتاؤ، بول کے جی۔ یہاں بڑے بڑے دس کیوں نہیں جی، کنیاں نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ 4 بیٹیاں حضور کی۔ یہاں بڑے بڑے لوگ اب نہ لوگ عمروں کا حساب کرنے لگ گئے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی ایک بندہ کہہ رہا عمر اتنی بنتی ہے تو اتنی بنتی ہے تو 4 کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا دین کاؤنٹنگ سے نہیں ہوتا، دین اللہ رسول کے فرمان کا نام ہے، وہ کاؤنٹ کرنے سے دین نہیں بنتا بھائی۔ خود رسول کریم نے فرمایا یہ میری بیٹیاں۔ کب؟ حضور کی ایک صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، انتقال کر گئی، نبی پاک نے دوسری کا نکاح کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور بڑے خوش نصیب ہیں، عثمان کو آپ نے دوسری بھی دے دی۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں، یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں، میری 40 بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں نے، پتہ ہے آپ کو 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیائی گئی تھی۔ وہ جتنا لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں نا، ایک تکلیف ہوتی ہے جسمانی، ایک نفسیاتی ہوتی ہے، کسی کو تنگ کرنا، اذیت دینا، بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، وہ جو نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے وہ آدمی کو بڑا کمزور کر دیتا ہے۔ ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں آپ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں ورنہ بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے گی۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا نفسیاتی ذہنی، یہ کرب ہوتے ہیں، یہ سہانے روح بنتے ہیں۔ ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہاں آپ تبلیغ چھوڑیں یا طلاق دے دی جائے گی،
میرے حبیب کریم نے فرمایا جو تیرا دل میں آئے کر، لیکن میں پیغام دین لے کے آیا ہوں تو یہ پیغام میں دیتا ہی رہوں گا۔ ان شہزادیوں نے قربانی دی، اصرار کیا، انہوں نے قربانی دی، طلاقیں مل گئی۔ حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی شہزادی نبی کریم کی، ان کی بیٹی کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ حضور کی سب سے بڑی نواسی تھی جناب زینب کی صاحبزادی۔ جب حضور نماز پڑھنے آیا کرتے تھے تو انہیں ساتھ لایا کرتے، اور حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضور قیام میں کھڑے ہوتے تو بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں رکھ، میری طرف دیکھیے جی، بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں رکھ لیتے، اور جب حضور رکوع اور سجدے میں جاتے تو بیٹی کو نیچے کھڑا کر لیتے۔ حضرت زینب، ان کے بچے بھی تھے پہلے، جناب عمر بن عاص کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا تھا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مجھے دوست کہہ رہے تھے ذرا تقریر لمبی کرنا، میں نے کہا لمبی تو میں کرتا ہی نہیں، خیر الکلام ما قل ودل۔ لمبی تقریر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی بندے نے کسی کا وقت ضائع کیا تو اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے۔ کوئی بات کھینچ کے کر لی جائے، کسی کو ذرا آگے لے جایا جائے، کسی کو پتہ ہے نا ہمارا نعت خاں کہتا ہے میں آخری شعر پڑھن لگا، تو میں کہنا ایکو باری پڑھی جی، ایک شعر 17 باری پڑھیے تو آخری نہیں ہوندا۔ میں 2 شعر پڑھنے میں کہ 2 باری پڑھی۔ اب ایک اور بیماری بھی لگی ہے، ایک جگہ میں حاضر تھا تو کہنے لگے حضرت صاحب میں تو انواج ایک نواں کلام سنانا ہے۔ میں کہ تو مہربانی کر کے مینوں کو پرانا ہی سنائی، اے نویں باج سوارے بھی کرنے پیندے نے، پرانا سنا، کوئی پیر میر علی شاہ صاحب کا سنا، اعلیٰ حضرت بریلوی کا سنا، مولانا حسن رضا کی کوئی بات سنا، یہ کیا بات ہوئی؟ عام دام برسر مطلب جناب زینب گھوڑے پہ بیٹھی تھی، حبار بن اسود، حضرت زینب کے پیٹ میں بچہ تھا۔ ہمارے ہاں نا مکھی ماری جاتی ہے، حضور کے سارے خاندان نے قربانی دی ہے، سارے خاندان، توجہ رکھنا بات پر۔ جناب زینب کے جسم اطہر میں اولاد تھی، بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے نا، وہ بیٹھی تھی گھوڑے پہ تو نیزہ مارا، گھوڑے پر یا اونٹ پر، گھوڑے کو نیزہ مارا، گھوڑا تیز دوڑا، جناب زینب گھوڑے سے گر گئی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، ضائع ہو گیا۔ پھر وہ کافی دیر علیل رہی، اسی بیماری سے ان کا وصال ہوا، وہ شہید ہوئی۔ بڑی تکلیف ہوئی نبی کریم کو، بڑی تکلیف۔ فتح مکہ کے موقع پر نا حبار بن اسود کلمہ پڑھنے آیا۔ سیرت ابن حشام والے کہتے ہیں جب وہ آیا تو اس نے چہرے پہ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہو کے نا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو؟ حضور خاموش ہیں، گردن جھکی۔ پھر کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو؟ حضور خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا تھا نا، حضور بڑا دشمن بھی آئے کلمہ پڑھے تو معافی ہے؟ حضور نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور فرمانے لگے حبار یہ چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو پڑھ کلمہ۔ پورے خاندان نے قربانی، پورے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا تھا بی بی صاحبہ دین کے لیے سب سے پہلے آپ کو کب تکلیف اٹھانی پڑی؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی میں چھوٹی سی تھی جب میری اماں وصال کر گئی، اور جب جناب ابو طالب وصال کر گئے تو مجھے کسی نے پہلے دن جب میں نے یہ تکلیف دیکھی اور صحیح کسی نے مجھے آ کے بتایا کہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نا حرم کعبہ میں سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، حضور سجدے میں تھے، ابو جہل نے 2 لوگوں سے کہا تو انہوں نے اونٹ کی اوجڑی لا کے نا نبی پاک کے سر پہ رکھ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری قوتوں کے مالک ہیں، لیکن بظاہر حضور سر اٹھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ نہ ابو بکر صدیق مکے میں ہیں، نہ مولا علی موجود ہیں، تو آپ چلیں گی؟ بی بی صاحبہ کہتی ہے میں اس عمر میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلی، اس عمر پہلے دن نکلی، اماں چلی گئیں، پہلے دن میں نکلی، اور جب میں حرم کعبہ میں گئی تو میں نے لوگوں کو اپنے باپ پر معاذ اللہ ہنستے ہوئے دیکھا۔ کہتی میں نے کھینچ کے اوجڑی حضور کی اتاری، نبی کریم نے میرا چہرہ دیکھا تو حضور رو پڑے۔ فاطمہ تو کیسے آئی؟ حضور مجھے اطلاع ملی۔ سیدہ پاک کہتی ہے میں نے حضور کو انگلی تھامی نبی پاک کی، اور میں حضور کو آب زمزم کے کنویں پہ لائی، نبی کریم بیٹھ گئے، میں نے پانی نکالا، حضور کی زلفوں کو دھویا، اور پھر میں نے کہا اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے، انہیں برباد کر دے جنہوں تکلیف دی ہے میرے بابا۔
حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جن کے لیے سیدہ نے اس دن دعا کی تھی وہ سارے بدر میں مارے گئے، سارے بدر میں قتل ہوئے، ایک ایک شخص نے تکلیف صحیح صاحب، ایک ایک شخص. آپ کو پتہ ہے منافقوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا دیا تھا، جاگ رہے ہو؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور فرماتے ہیں عائشہ تیرے ساتھ نکاح سے پہلے جبریل تیری شکل مجھے دکھا کے گئے کہ محبوب رب اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرے گا. اتنی پاک باز عورت، دین کا چوتھا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی احادیث ہم نکال دیں، عورتوں کے مخصوص مسائل پر ہم قوم کو جو ہے وہ کسی طریقے سے قائل نہیں کر سکتے. ہم وہ پورا باب کو کیسے قوم کو دیں گے جو عورتوں سے متعلقہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے منافقوں نے سیدہ عائشہ پہ الزام لگا دیا تھا. الزام تو 1 منٹ لگتا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق پتہ کیا کرتی ہے، کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا کے اللہ کا شریک بنا دیتی ہے معاذ. اور وہ کہنے لگا تم اپنے الزام کو کیا الزام سمجھتے ہو؟ لوگ تو جناب مریم پہ بھی الزام لگا دیتے تھے کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے. کہنے لگا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. حضرت عائشہ پر الزام لگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مہینہ بیمار نہیں حضرت عائشہ. نبی کریم کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ مولا علی کہتے ہیں داڑھی بھر گئی نبی پاک کی، پر رب بڑا ہی مہربان